السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، آئی پلس اکیڈمی میں آپ کا پھر استقبال ہے۔ ہم کتاب چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سبق سیاہ نقطے کی قرأت کر لیا ہے، اور اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی بھی لکھ لیے ہیں۔ اس سبق سے تعلق رکھنے والے جو سوالات ہیں ان کے جوابات بورڈ پر لکھے جائیں گے۔ آپ اپنی کاپیاں اور قلم نکال لیں اور ان سوالوں کے جوابات اپنی کاپیوں پر لکھ لیں، اور بعد میں انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیں گے، تاکہ جب آپ کا امتحان ہو تو آپ ان کا صحیح جواب دے سکیں اور اچھے نمبرات سے کامیاب و کامراں ہو سکیں۔ تو آئیے ہم سوالوں کے جوابات لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، گندے لڑکے کون ہوتے ہیں؟ ان کا حال بیان کرو۔ جواب نمبر 1، گندے لڑکے وہ ہوتے ہیں جو اپنے عمدہ اور صاف ستھرے کپڑوں کو خراب کر لیتے ہیں، اپنی کتابیں پھاڑتے ہیں اور اپنی کاپیوں پر سیاہی کے دھبے لگا کر انہیں بدنما کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ گندے لڑکے وہ بھی ہیں جو پڑھنے لکھنے سے جی چراتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، جن مردوں عورتوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے
ان کا کچھ حال بیان کرو۔ جواب نمبر 2، جن مردوں اور عورتوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے برے کام کیے، جھوٹ بولا، کسی پر ظلم ڈھایا، اللہ کی عبادت سے جی چرایا، جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو گئے، جھوٹی قسم کھانے میں کوئی عار اور گناہ نہیں سمجھا، غیبت اور چغلی کو اپنا شیوا بنایا، لڑائی اور جھگڑے کے لیے ہر وقت آمادہ رہے، حرام روزی سے کبھی پرہیز نہیں کیا، نماز روزہ کے کبھی قریب نہ گئے، زکوٰۃ اور خیرات کا نام بھی کبھی زبان پر نہ لائے، نیک باتوں اور نیک کاموں کے ساتھ نیک لوگوں سے بھی ہمیشہ دور رہے، کبھی ان سے تعلق نہ جوڑا۔ سوال نمبر 3،
دلوں کو گناہوں کی سیاہی سے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب نمبر 3، دلوں کو گناہوں کی سیاہی سے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد فوراً سچے دل سے توبہ کی جائے اور آئندہ کوئی بھی گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے۔ سوال نمبر 4، اچھے مبارک گناہ گار کون لوگ ہیں؟ جواب نمبر 4، اچھے اور مبارک گناہ گار وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیں اور گناہ چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر کے اپنے دلوں کو صاف و شفاف کر لیں۔ سوال نمبر 5، دونوں جہان میں جن کے لیے روح سیاہی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جواب نمبر 5، جن کے لیے دونوں جہان میں روح سیاہی ہے وہ ایسے لوگ ہیں
جو کبھی بھی اللہ کی عبادت و بندگی کے قریب بھی نہیں گئے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کیا، حرام روزی کمائی اور کھائی، جھوٹ، غیبت اور چغلی کو اپنا شیوا بنایا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کیا اور ہر طرح کی برائیوں میں لت پت رہے۔ اس سبق کا سوال و جواب بھی اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم دوسرا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے ایک اچھی دکان نمبر 1۔ اس عنوان سے 2 سبق ہیں، پارٹ 1 ہے اور پارٹ 2 ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے دوسرا سبق پڑھیں گے، عنوان ہے ایک اچھی دکان، پارٹ 1۔ ایک اچھی دکان۔ بچوں، ایک اچھی دکان کا عنوان دیکھ کر شاید آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ اچھی دکان وہ ہے جو بڑی سجی ہوئی ہو، ہر چیز بڑی کثرت سے وہاں مل سکے، اس میں بجلی کے پنکھے اور روشنی اور زینت کے سارے ساز و سامان موجود ہوں۔ مالک دکان کے علاوہ 2-4 پھرتیلے نوجوان وہاں مصروف کار ہوں کہ جن کے سلیقہ کو دیکھ کر گاہک کا دل خوش ہو جائے۔ یہ صحیح ہے کہ اچھی دکان کے لیے ان سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے، مگر سب سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ خوش اخلاقی، ایمانداری، دیانت اور سچائی ہے۔ اگر دکاندار میں یہ نیک عادتیں نہ ہوں گی تو پھر ظاہری ٹیپ ٹاپ سے اس کی دکان کو اچھی دکان نہ کہا جا سکے گا۔ پیارے بچوں، بڑے ہو کر لکھ پڑھ کر تجارت کا شغل اختیار کرنا، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو تاجر سچائی اور دیانت و امانت سے کام لے گا، قیامت کے دن رسولوں، نبیوں، صدیقین اور شہداء جیسے پاک بندوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ ابھی سے ذہن نشین کر لو کہ نمبر 1، جو دکاندار کم تولنے کی بری عادت میں گرفتار ہو
وہ نہ صرف خدا کے نزدیک برے ہیں بلکہ ایک نہ ایک دن ان کا کاروبار بھی ضرور فیل ہو جائے گا۔ جو دکاندار جھوٹ بولنے اور دغا بازی کرنے کے عادی ہوں ان سے اللہ پاک سخت ناراض ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دغا باز دکانداروں کو اپنی امت سے خارج فرما دیا ہے۔ پھر پبلک میں بھی ان کی عزت نہیں، وہ بری نظروں سے دیکھے جاتے ہیں اور گاہک دن بدن ان سے ہٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ نمبر 3، بہت سے دکاندار ترش روئی و سخت گوئی کے عادی ہوتے ہیں۔ اگر گاہک نے ذرا بھی کچھ پوچھ تاچھ کی تو ان کو طیش آ جاتا ہے اور ترش روئی سے جواب دیتے ہیں۔ یاد رکھو ایسے دکاندار بھی ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ نمبر 4، دکانداری تجارت کے لیے بھی ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے پاکیزہ اصول بتائے ہیں۔ کئی قسم کے لین دین سے آپ نے منع فرمایا ہے، ان کی زیادہ تفصیل آپ اگلی کتابوں میں پڑھو گے۔ اس سبق کی قرأت ابھی باقی رہ گئی ہے، لیکن آج کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں آج کے سبق کا یہیں اختتام کرتا ہوں، اور تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔